أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کی آگے جتنی تعداد ہے اس سے بھی کہیں زیادہ درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنایا کہ کم از کم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا انہوں نے ضرور اور بالضرور درود شریف کا اہتمام کیا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی کے رستے پر چلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اسی طرح آپ پر سلام بھیجنا، یہ دونوں ہی عبادات ہیں اور یہ ایسی عبادتیں ہیں جو کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے کی جا رہی ہیں، یعنی درود و سلام جو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا رہا ہے، آپ کی شان کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے اور جو درود و سلام بھیجنے والا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے اور جو درود بھیجنے والا ہے اسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی قربت بھی میسر آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا علیہ تسلیما،
اور خوب سلام بھیجو۔ تسلیمہ یہ مفعول مطلق ہے جس کا مطلب ہے کہ خوب بکثرت سلام بھیجو۔ نماز کا جو تشہد ہم بیٹھتے ہیں، اس تشہد میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی ہے کہ تم نے درود اور سلام بھیجنا ہے۔ ہم سلام بھی بھیجتے ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، آپ کو اللہ ذو الجلال والاکرام برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور درود ابراہیمی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب العلم میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی سلام والے تشہد میں درود شریف نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوئی، اسے نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ ان کے نزدیک نماز کے اندر درود شریف پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جس نے درود شریف جان بوجھ کے نہیں پڑھا، عمدن نہیں پڑھا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام کرتے ہیں، اور درود شریف ایسا عمل ہے جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کام کو ذکر کرنے کے بعد کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میری نگاہ میں، میری نظر میں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ ہے کہ میں ان پہ درود بھیجتا ہوں، ان پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہوں، اور فرشتے بھی ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے مجھ سے سوال کرتے ہیں، ایمان والو تم نے بھی درود اور سلام بھیجنا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ جس پہ درود بھیجا جائے اس شخصیت کے لیے یہ نفع ہے، یہ اچھی بات ہے، اور جو بھیجنے والا ہے وہ اپنا بھی فائدہ کر رہا ہے، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم نے درود اور سلام یہ دونوں چیزیں بھیجنی ہے۔ اللہ کا حکم مان کے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے جو انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے اسے اللہ ذو الجلال والاکرام کی قربت میسر آ رہی ہے۔ یہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ایک پیغمبر علیہ السلام کا ایک امتی پر حق ہے، اور اس درود شریف سے یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احترام کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے لوگوں کو پابند کیا ہے کہ تم نے بھی درود شریف پڑھنا ہے، تم نے بھی یہ بھیجنا ہے۔ دنیا میں انسان کسی جسمانی بیماری کا شکار ہو، خطرناک بیماری ہے، اس کو شفا مل جائے تو انسان اس ڈاکٹر کا، اس حکیم کا، اس معالج کا، اس طبیب کا ہمیشہ ممنون ہوتا ہے، احسان مند ہوتا ہے کہ اس نے میرا دل جمی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، بے انتہا محبت کے ساتھ میرا علاج کیا اور مجھے شفا مل گئی۔ لوگوں، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے جو جسموں کو شفا دینے کا بندوبست کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس سے انسان کے جسموں کو شفا ملتی ہے۔ یہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا دیگر عبادات ہیں، اس سے انسان کا جسم درست ہوتا ہے، اور صرف انسانی جسم درست نہیں ہوتا
پیغمبر علیہ السلام تو انسانوں کی روحوں کے بھی طبیب اور حکیم ہیں. آپ روحوں کو بھی شفا بخشتے ہیں. شفا بخشنے کا مطلب یہ ہے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے اگر روح مردہ ہو چکی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اگر کمزور ہو چکی ہے طاقتور ہو جاتی ہے. روح کس طرح کمزور ہوتی ہے؟ اس طرح کمزور ہوتی ہے عبادت میں دل نہیں لگتا، مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا، آ گیا ہے اب بھاگنے کی چلتی ہے، پہلے تو آتا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی روح کمزور ہو چکی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نیکیوں کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کا جسم بھی طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی طاقتور ہو جاتی ہے. اور یہی سبب ہے مجاہدین اسلام کا جو جہاد کرتے ہیں نہایت معمولی اپنے وسائل کی بنا پہ بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جاتے ہیں. پیچھے سبب یہ ہے جسم بھی مضبوط ہے نیکی کی وجہ سے اور پیچھے روح بھی مضبوط ہے، اور اسی طاقت کی بنا پر وہ میدان مقتل میں اترتے ہیں. اور جب انسان کا جسم کمزور ہو جائے، روح کمزور ہو جائے، مثال کے طور پر اب ذرا تجزیہ کیجئے، اندازہ کیجئے، جب آپ صبح کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے، سورج نکل آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شیطان آ کر آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پورا دن سستی، نہ ذکر کو جی چاہنا، نہ تلاوت قرآن کے لیے دل لگنا، نہ نماز کے لیے حاضر ہونا، نہ مسجد سے محبت، نہ مدرسے سے محبت، نہ دین سے محبت. سبب یہ ہے کہ روح بیمار ہو چکی ہے یا روح مردہ ہو چکی ہے. جو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے، کفر سے نکال کے اور جہالتوں سے نکال کے صراط مستقیم پہ گامزن کرتے ہیں، نور کے اندر لے کر آتے ہیں، روشنیاں مہیا کرتے ہیں جس سے انسان کا دل، انسان کا جسم، انسان کا چہرہ روشن ہی روشن ہو جاتا ہے. اس کے لیے صراط مستقیم بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے میدان محشر کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام روشنی کا بندوبست کرے گا. یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، درود پڑھنا اس وقت فرض ہو جاتا ہے. اور یہ اتنی بڑی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی 1297 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، صلی اللہ ان پہ درود بھیجے، وسلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے. یہ جو درود ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. یوں کہیے اگر حدیث کی کتاب میں 5000 حدیثیں ہیں تو 5000 دفعہ یہ درود آئے گا. اگر 27000 حدیثیں ہیں کسی حدیث کی کتاب میں، مسند احمد کے اندر 27000 حدیثیں ہیں، 27000 مرتبہ کم از کم یہ درود آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح میں نے پڑھا، ایک مرتبہ آپ نے بھی پڑھا، 3 انعامات ملیں گے. نمبر 1، صلی اللہ علیہ 10 صلوات. اللہ ذوالجلال والاکرام جو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، 10 مرتبہ اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام درود بھیجتے ہیں. 10 مرتبہ. اس نے کہا تو ایک مرتبہ ہے، 10 مرتبہ اللہ اس پہ درود بھیجتے ہیں. اور صرف اسی پر بس نہیں، دوسرا انعام، وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں. اور تیسرا انعام، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات،
جنت کے اندر اس کے 10 پوائنٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، اس کا گریڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ جنت کا اصول یہ ہے جو جنت جتنی بلند ہوگی اتنی عظیم تر ہوتی چلی جائے گی۔ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کے نیچے ہے۔ یہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت ہوگی، جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کا جو پہلے رتبہ ہوتا ہے اس سے آگے اوپر مزید اوپر انسان چڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ قاری قرآن کے بارے میں آتا ہے نا، اس کو کہا جائے گا کہ سورۃ البقرہ سے شروع کرو اور سورۃ الناس تک پہنچو، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور اوپر بلندی پر چڑھتے جاؤ۔ جتنا اوپر چڑھتے جاؤ گے اسی قدر اعلیٰ ترین جنت ملتی جائے گی۔ زمین کا اصول اس سے مختلف ہے۔ زمین کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن جنت کا نظام اس سے الٹ ہے۔ جنت کا جو حصہ جتنا بلند ترین ہوگا اسی قدر وہ اعلیٰ ترین ہوگا۔ اور جو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے 10 مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر درود بھیجتے ہیں، دوسرا انعام یہ دیا جاتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جنت کے اندر اس کے 10 درجے اور زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنن نسائی 1295 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ پہلے کی بنسبت کھلا ہوا ہے، بڑا ہی بشاش ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے روشنی اور نور پھوٹنا شروع ہو جاتا، كأنه مذهبة قمر كأنه قطعة من القمر۔ یوں محسوس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چہرہ نہیں ہے، یہ تو چودھویں کا چاند ہے جس طرح اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اور کبھی یوں محسوس ہوتا جس طرح سونا چمک رہا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار اس طرح چمک رہا ہوتا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور اس فرشتے نے آ کر کہا، دوسری حدیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اما یرضیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات پر آپ خوش نہیں؟ کیا اس بات پر آپ خوش نہیں؟ اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ 10، کہ آپ کا کوئی بھی امتی ایک مرتبہ اگر آپ پر درود یا سلام بھیجتا ہے، یہاں پہ درود کا ذکر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ 10، اور جو آپ کو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام 10 مرتبہ اس کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تجلیات کے اندر، آپ کے چہرے کے انوار کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا اتنا رتبہ کہ جو میرے اوپر درود و سلام بھیجے اللہ ذوالجلال والاکرام اس پہ درود و سلام بھیجے۔ صرف اسی پر بس نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری بڑی فکرات ہیں، فلاں فکر ہے فلاں فکر ہے، فکر مندی بہت ہے، ٹینشن بہت ہے۔ اس کا بھی حل شریعت اسلامیہ نے بیان کیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے 2457 نمبر پہ،
بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رات کا جب تیسرا حصہ شروع ہوا، یعنی رات کے 3 حصے کر لیں، 2 حصے گزر گئے، تیسرا حصہ جب شروع ہوا جس کو ہم سحری کا تہجد کا وقت کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، بھونچال آنے والا ہے جو دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا اور جو پہاڑوں کو اڑا کر رکھ دے گا. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور زلزلہ آنے والا ہے، بھونچال آنے والا ہے جو اس سے بھی خطرناک ہوگا. فرمایا جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا لوگوں موت اور موت کی سختیاں تمہارے اوپر آنے والی ہے، لوگوں موت اور موت کی سختیاں تمہارے اوپر آنے والی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہو یا اللہ کے وجود کا انکاری ہو، اس حقیقت کو مانتا ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے اور مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا ہے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرو، قیامت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو. میں جو تیاری کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. میری تیاری کیا ہے؟ میں آپ پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، میں آپ پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. میری یہ آخرت کی تیاری ہے، میری یہ قبر کی تیاری ہے، میری یہ قیامت کی تیاری ہے، میں بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہتا ہے درود پڑھ. میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر 4 منٹ کی دعا کرتا ہوں، اس طرح کرتا ہوں کہ 1 منٹ میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، درود السلام ہی پڑھتا رہوں گا. 3 منٹ میں باقی التجائیں، مناجات، خواہشات، آرزویں، امنگیں اللہ کے سامنے رکھوں گا، سرگوشیاں کروں گا. اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ مجبوری ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے. یہ 3 منٹ کے اندر میں یہ کام کروں گا. 1 منٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے میرا عمل یہ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ہاں تمہارا یہ عمل ٹھیک ہے لیکن اگر تم اس کے اندر اور اضافہ کر دو، ابی بن کعب قاری قرآن یہ اس سے بھی اچھا عمل ہے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں اس طرح کرتا ہوں، 4 منٹ کی میں نے دعا کرنی ہے، 2 منٹ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، 2 منٹ اللہ ذوالجلال والاکرام سے سرگوشیاں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے میرا یہ عمل ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. ابی بن کعب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس کو مزید بڑھائیں آپ کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں اس طرح کرتا ہوں اگر 4 منٹ کی دعا ہے 3 منٹ میں آپ پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں اور 1 منٹ میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے سرگوشیاں کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. ابی بن کعب اگر 3 منٹ درود بھیجتے ہو، 1 منٹ اپنی ضروریات اور مشکلات اللہ کے سامنے رکھ کے جس طرح ایک جگری دوست ہوتا ہے اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ سے محبت کی باتیں کرتے ہو، اللہ سے دل کی باتیں کرتے ہو، یہ بہتر ہے. اگر تم اس کو اور بڑھا دو
تو پھر تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 منٹ کی جو دعا کرتا ہوں 4 منٹ کے 4 منٹ ہی میں آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا۔ میری جو دعا ہے، میری جو مناجات ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبک۔ ابی بن کعب 2 فائدے ہوں گے جو دنیا کے فکرات ہیں، ٹینشنیں ہیں کہ بجلی کا بل آنے والا ہے، مکان کا کرایہ دینا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، فلاں بڑا خرچہ آ چکا ہے، آپریشن کی نوبت آ چکی ہے، یا بڑا اہم معاملہ آ چکا ہے جس پہ خرچہ اٹھنے والا ہے، پریشانی ہے۔ ابی بن کعب اگر تم مسلسل ہاتھوں کو اٹھا کے درود و سلام پڑھتے رہو گے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے جتنے بھی کام ہیں سارے کام اپنے ذمے لے کے تم کو بے فکر کر دے گا۔ ابی بن کعب صرف اسی پر بس نہیں ہے، دوسرا انعام اور احساس یہ ملنے والا ہے کہ تم تو درود شریف پڑھ رہے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام درود پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے۔ یہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ ایک معجزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے، سنن ابو داؤد 2041 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جو بھی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام قبر میں میری روح کو لوٹاتے ہیں اور میں اس بندے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر صرف اتنا ہے، یہ غیبی چیز ہے، امور غیب سے اس کا تعلق ہے، قبر کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ روح لوٹانے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی وضاحت بیان کی، وہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا کیفیت ہے، کیا اس کی یعنی صورت بنتی ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، صرف اتنی بات کہی ہے کہ جب کوئی سلام بھیجتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام میری روح کو لوٹاتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے، ہم ادھر پاکستان میں بیٹھ کے، فیصل آباد میں بیٹھ کے، فور سیزن مسجد کے اندر بیٹھ کے یا کالونی کے اندر رہ کر ہم جو درود و سلام بھیجتے ہیں، یا پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ آپ بات کرنے لگا ہوں، پلے باندھیے۔ یہاں جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر درود و سلام بھیجتے ہیں، دونوں درود و سلاموں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرشتے لے کر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے اس کی دلیل۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی 1282 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکہ، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں، سپیشل فرشتے ہیں جن کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سیاحین فی الارض، وہ زمین کے اندر گھوم جاتے ہیں، کبھی کسی بر اعظم میں، کبھی کسی بر اعظم کے اندر، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی شہر میں، وہ فور سیزن مسجد کے اندر بھی پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پہ خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ یبلغونی من امت السلام، میری امت جہاں جہاں سے مجھ پر سلام بھیجتی ہے، یہ فرشتے اس سلام کو، اس درود کو لیتے ہیں اور لا کر مجھے پیش کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام میری روح کو لوٹاتے ہیں، میں ان کو ان کے سلاموں کا جواب دیتا ہوں۔ جن حدیثوں کے اندر جو لوگ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جو درود پڑھا جائے، آپ وہ خود سنتے ہیں، اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری کی ساری ضعیف حدیث ہیں۔ پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرت بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر درود پڑھنے
کہ آپ خود سنتے ہیں اس بارے میں جتنی حدیثیں ہیں ساری کمزور ضعیف حدیثیں ہیں. صحیح بات کیا ہے؟ جہاں بھی درود پڑھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سنتے ہیں. ایک اور حدیث ہے وہ بھی سن لیجئے، وقت ہو چکا. سنن ابو داؤد 2042 نمبر پہ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب ہے؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، نفلی نماز کا اہتمام کیا کرو. اور یہ بات مسئلہ یاد رہے، ہمارے جو قبرستان ہوتے ہیں اس کی بعض خاص جنازگاہیں ہوتی ہیں. جنازگاہ قبرستان کا حصہ ہے. آپ وہاں پہ نہ فرضی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس بات کو پلے باندھیے، سمجھیے اس بات کو. جنازہ ایک دعا ہے، نہ اس میں رکوع ہوتا ہے نہ اس میں سجدہ ہوتا ہے. جنازگاہ کے اندر آپ کی فرض نماز بھی رہتی ہے. وہ جنازگاہ قبرستان کا حصہ ہے، وہاں آپ نہ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں نہ فرضی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم نفلی نماز کا اہتمام کرو. قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن مجید کی جو آیات قبرستان میں پڑھی جاتی ہیں بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، بطور تلاوت قرآن نہیں پڑھی جاتی. دونوں کے اندر فرق ہے دونوں کے اندر. تیسری بات کہ قبرستان کے اندر ذکر و اذکار نہیں کیا جاتا، اپنے گھروں کے اندر تم ذکر و اذکار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید نہ بنانا. عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بار بار آتی ہے. عاد یعود عودن، عیدن کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا. اس کو عید اس لیے کہا جاتا ہے. تو فرمایا تمہیں درود شریف پڑھنے کے لیے، سلام بھیجنے کے لیے میری قبر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. وَصَلُّوا عَلَيَّ، میرے اوپر سلام بھیجو، درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم دنیا کے جس بھی حصے میں ہو، انتہائی مشرق میں ہو، انتہائی مغرب میں ہو، انتہائی شمال میں ہو، انتہائی جنوب میں ہو، دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، جہاں بھی تم درود و سلام میرے اوپر بھیجو گے اللہ کے فرشتے وہ درود و سلام لا کر مجھے پیش کریں گے اور میں اس کا جواب دوں گا. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو اعلان ہیں. ایک تمام احباب کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی اسی مسجد میں کل صبح سے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید حفظ کروانے کا الحمدللہ اہتمام ہو چکا ہے. اور یہ قرآن بالتجوید حفظ کروایا جائے گا، جس کے لیے محترم قاری انیس الرحمن حفظہ اللہ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، جو آپ کی اسی مسجد کے امام صاحب بھی ہیں اور مدرس صاحب بھی ہیں. اور آج شام کو اس کی مغرب کے بعد ایک افتتاحی تقریب ہے، اور اس افتتاحی تقریب میں حضرت مولانا محمد مقبول صاحب انشاءاللہ العزیز وہ بیان فرمائیں گے. احباب سے التماس ہے کہ وہ بھی اس کے اندر آج شام کی تقریب کے اندر بھی شریک ہوں، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے تیار کریں، اور جتنے آپ کے بچے ہیں ان میں سے ایک بچے کو آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے پچھلے جمعے میں بھی التماس کی تھی کہ آپ اپنا شناختی کارڈ اپنی جیب میں رکھا کریں، چونکہ کالونی کے کچھ مسائل ہیں امن و امان کے حوالے سے، اس لیے جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا اس کے اندر داخل ہونے میں پریشانی ہو سکتی ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد سے متعلقہ اگر کسی بھائی دوست اور بزرگ کو کوئی شکایت ہو، میرے متعلقہ ہے، محترم قاری صاحب ان سے متعلقہ ہے،
یہ جو ہمارے مسجد کے خدام صاحبان ہیں ان کے متعلقہ ہے، تو براہ راست الجھنے کے بجائے آپ سے نہایت ادب سے التماس ہے کہ آپ مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کریں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے یا اس مسئلے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس بات پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آئے ان پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ جس طرح دوسری عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھنا، نماز پڑھنے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، اسی طرح آپ روٹین بنائیے کہ درود شریف کا بھی آپ خاص طور پہ اہتمام کریں۔ 100 مرتبہ 200 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے عجیب قسم کے درود جاری کیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ان کے کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان جو وضعی اور جھوٹے جو درود ہیں جن کے اندر یعنی بعض شرکیہ کلمات بھی پائے جاتے ہیں، بعض شرکیہ کلمات وہ بھی پائے جاتے ہیں، لوگوں نے اس کو بڑا رائج کیا ہوا ہے، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیے یا پھر آپ جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی محمد، کوئی بھی درود جس کے اندر صلاۃ اور سلام دونوں چیزیں ہوں، آپ وہ پڑھیے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا